الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المدثر کی 4 سے لے کے 10 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور اپنے لباس کو پاک رکھیے اور بتوں سے حسب سابق دور رہیے اور کسی پر احسان نہ کیجیے، زیادہ لینے کی نیت سے، اور اپنے رب کی رضا پر صبر کیجیے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، کفار پر آسان نہ ہوگا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو نبوت کے عہدے پہ فائز کیا ہے، آخری رسول بنایا ہے، شفیع المذنبین بنایا ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے۔ نبوت کے منصب رفیع پر جو فائز کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی کبریائی کے اعلان کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ آپ کے رب کا جمال اس بات کا گوارا نہیں کرتا، اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو لباس مبارک ہے، آپ کا پیراہن خلعت فاخرہ ہے، وہ میلے کچیلے ہوں، آپ کے کپڑے گندے ہوں یا ناپاک ہوں۔ جس طرح آپ کی زندگی کا مقصد مقدس ہے، اس طرح آپ کا لباس بھی اجلا، صاف ستھرا اور پاک ہونا چاہیے۔ اس کا دوسرا معنی عزیزان گرامی قدر یہ لیا گیا ہے کہ اپنے اخلاق کو بھی پاک رکھیے، حسب سابق یہ ضرور رکھیے گا بات، معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا مسئلہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے کرنے، ایسی بات نہیں ہے۔ حسب سابق کا ذہن میں رکھیے، جیسے آپ لباس کو پاک رکھتے ہیں ایسے ہی رکھیے، جیسے آپ پر اخلاق ہیں ایسے ہی رکھیے، تو پھر انسان کا مفہوم جو ہے نا دوسرا سمجھے والا ٹھیک رکھتا ہے۔ آپ کے دامن عصمت پر جیسے پہلے کوئی دھبا نہیں لگا، اس کو برقرار رکھیے۔ دشمنان حق کو انگشت نمائی کا کوئی موقع نہ آنے دیجیے، ان کے اعتراضات طالبان حق کے لیے رکاوٹ نہ بن جائیں۔ لغت عرب میں عزیزان گرامی قدر پاک دامن آدمی کے لیے طاہر الثیاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی استعمال ہوتا ہے نقی الذیل، یہ الفاظ جو ہیں استعمال کیے جاتے ہیں۔ جو شخص عرب میں پاک دامن ہو ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ روح المعانی یعنی وہ پاک دامن ہے، طاہر الثیاب یعنی پاک دامن ہے، یا نقی الذیل کہ وہ پاک دامن ہے، اس کا لباس ہر داغ سے پاک ہے۔ فقہا نے ہی اسی آیت سے یہ مسئلہ اخذ فرمایا ہے کہ نماز کے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، نماز کے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جب کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے تو پھر نمازی کا اپنا جسم بھی پاک ہونا ضروری ہے، اور وہ جگہ جہاں نماز ادا کی جاتی ہے اس کا بھی پاک ہونا بطریق اولا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی کے جو اگلی آیت ہے 5 نمبر، والرجز فاہجر، اس میں عقیدہ اور عمل کی ہر ظاہری اور باطنی قباحت سے فرمایا ہے مصطفیٰ حسب سابق اعتراض کرنے کی
تاکید کیجیے، اور یہ تاکید ہو رہی ہے کیونکہ ایک مبلغ کا کلام اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خود ان برائیوں سے منزہ اور مبرہ نہ ہو۔ فرما دیا وہ تمام گناہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب کا باعث بنتے ہیں، جن میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، سب سے بڑا گناہ بتوں کی پرستش ہے، ان سے اے مصطفیٰ حسب سابق کنارہ کش رہیے، ورنہ لوگ آپ پر زبانیں تان دراز کریں گے، اور تبلیغ کے بھی جو آپ کی کوششیں ہیں وہ کوئی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوں گی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجزن اور رجزن یہ دو لغتیں ہیں، زیر اور پیش سے، رجزن اور رجزن معنی ایک ہی ہے، دو لغتیں ضرور ہیں لیکن معنی ایک ہے۔ لغتانی مثل ذکری و ذکری، ابو العالیہ ربی اور کسائی کہتے ہیں کہ الرجز بالضم الصنم و بالکسر النجاست والمعصیت، یعنی رجز بت کو کہتے ہیں اور رجز پلیدی اور گناہ کو کہتے ہیں۔ کسائی جو ہے وہ کہتے ہیں بالضم الوثن بالکسر العذاب، تفسیر قرطبی، یعنی رجز کا معنی بت ہے اور رجز کا معنی عذاب ہے۔ پھر جو آیت نمبر 6 ہے، اس میں کیا پیاری نصیحت ہے، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور کسی پر احسان نہ کیجیے زیادہ لینے کی نیت سے۔ کیا ہی پیاری نصیحت ہے، کتنے اعلیٰ ضابطۂ اخلاق کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ عام طور پر کسی کے ساتھ جب احسان اور بھلائی کی جاتی ہے تو دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ اور زیادہ دے گا، جیسے آج کل ہوتا ہے نا، شادی میں پیسے کچھ دیے تو پھر بھی وہ زیادہ بڑھا کے دے گا۔ بہرحال یہاں فرمایا ہے کہ نہیں، کسی پہ کوئی احسان کیجیے، کسی کو کچھ دیجیے تو یہ آپ کے ذہن میں دل میں نیت نہ ہو کہ وہ مجھے بھی دے گا یا زیادہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے، ہدایت کا جو احسان آپ ان پر فرما رہے ہیں، معرفت الہی کی جو دولت آپ انہیں عطا فرما رہے ہیں، یہ بڑی بیش قیمت چیز ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، کوئی قیمت دے ہی نہیں سکتا۔ لیکن بھولے سے بھی کبھی آپ کے دل میں یہ خیال نہ ہو، جیسے پہلے نہیں ہے، کہ آپ کے دست مبارک پر مشرف با اسلام ہونے والے اس کا احسان عظیم کا کوئی معاوضہ بھی آپ کو چندہ دیں گے یا کوئی خدمت دیں گے، نہیں۔ بس رسولوں کا یہ طریقہ نہیں ہے دین کی تبلیغ کر کے مال لیا جائے، پیسے لیے۔ آپ محض اپنے رب کے حکم کی تعمیل اور اس کی رضا کے لیے یہ کام کریں، اور کسی انسان سے اس کے معاوضہ کی قطعاً توقع نہ رکھیں۔ افسوس، دین فروشی کے لیے افسوس کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کا رب، موجودہ دور کی بات کر رہے ہیں، آپ کا رب ہے مصطفیٰ خود آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ قرآن نے بھی کہا ان اجر الا علی رب العالمین، آپ کا جو اجر ہے، یہ سارے نبیوں کو یہ کہا، رسولوں کو، کہ آپ کا اجر جو ہے دو جہانوں کے رب کے پاس ہے، پروردگار کے پاس ہے، اور غیر ممنون نہ ختم ہونے والا اجر ہے مصطفیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ہر قسم کے لالچ اور منفعت سے بے نیاز ہو کر آپ دعوت حق کا فریضہ انجام دیں۔ اس آیت کریمہ کا ایک اور مفہوم بھی بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی عبادت، اس کے دین کی تبلیغ اور اس کے نام کو بلند کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، ان کو بڑا اور کثیر سمجھ کر اس پر نازاں نہ ہوں، بلکہ اے مصطفیٰ جتنا بھی آپ جد و جہد کریں گے اس کو قلیل اور حقیر ہی سمجھیں۔ یہی سنتے مصطفیٰ آئے، ریاکاری تاکہ نہ آئے۔ آج ہم بس زیادہ نہیں میں کچھ کہہ سکتا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے معاف فرمائے اور میرے گناہ بخشے۔ قال الحسن لا تمنن علی اللہ بعملک فتستکثرہ۔ آگے جو آیت نمبر 7 ہے اس میں فرمایا کہ اس دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں جو تکلیفیں پیش آتی ہیں وہ آئیں، جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، ان پر اے میرے مصطفیٰ صبر کرنا ہے، اور صبر بھی محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہو۔
عزیزان گرامی قدر، ان آیات طیبات میں جو ہدایات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب رسالت کے لیے عطا فرمائی گئی ہیں، کوئی کم ذہن، کوئی کند ذہن یہ خیال نہ کرے کہ استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور پہلے ان کے خلاف عمل پیرا تھے، استغفر اللہ، یہ شان رسالت کے خلاف ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اصلاح کے لیے ہدایت نازل کی گئی ہے۔ جیسے کم عقل اب یہ کرتے ہیں یہ باتیں، عقل جو نہ ہوئی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فطرت ذکیہ جو ہے اور طبیعت سعیدہ پہلے ہی مکارم اخلاق سے متصف ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ نوح، اے مصطفیٰ آپ عظیم اخلاق پہ فائز ہیں، ہر قسم کی آپ کی ذات گرامی خامی اور عیوب سے پاک ہے، آپ کا دامن پاک ہے ہر طرح کی ایسی چیزوں سے جہاں یہ صرف امت کو سمجھانے کے لیے بات کی گئی ہے۔ یہ احکام یا تو دوام کے لیے ہیں کہ اے مصطفیٰ ایسے ہی یہ کام جیسے آپ کر رہے ہیں جاری رکھیے، یا حسب معمول آپ ان پر کاربند رہیے، یا قیامت تک آنے والے مبلغین کے لیے ہیں، اور خادمان دین کے لیے ایک منشور مقرر فرما دیا گیا ہے۔ اور ادھر سے جو لوگ یہ اعتراضات کرتے ہیں وہ اصل میں دین فروش ہیں، وہ روٹی کے لیے کام کرتے ہیں۔ کیا کروں میں، بعض کا ٹیمپرامنٹ لوز ہو جاتا ہے۔ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے دین سے روزی کمانا، بس اتنا میں کہوں گا۔ سب انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، سب انبیاء نے پیشے اختیار کیے ہیں، کسی نے بڑھئی کا کام، کسی نے لوہاروں کا کام، کسی نے، سب انبیاء نے تمام، کوئی حدیث ہے کوئی انبیاء میں سے کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ بزنس تھے ان کے، تجارت، جہاد، کسی نے درزی کے کام کیے، کسی نے یہ خانچے جو ٹوکرے ہیں سلیمان علیہ السلام یہ بنائے۔ یہ تو اب آ کر مصیبت ہوئی ہے کہ لوگ دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور اس کو ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے بھی ہمیں بچائے۔ افسوس کے ساتھ بات کی ہے، معافی دیجیے گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایک منشور مقرر کر دیا گیا ہے ان آیات میں کہ نبوت کی وراثت سے کچھ حصہ اگر لینا چاہتے ہو، کہتے تو ہیں کہ علماء ورثۃ الانبیاء جو ہیں یہ عالم نہیں ہیں جو دین فروشی کرتے ہیں، بس علم جانتے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، چلے اللہ تعالیٰ نے اجر عطا فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ دے۔ معرفت الہی سے یہ دور ہیں۔ اگر تم معرفت الہی سے کچھ حصہ لینا چاہتے ہو، نبوت کی وراثت سے کچھ حصہ لینا چاہتے ہو، ان اصولوں پر سختی سے کاربند رہیے۔ یہ جو 10 آیتیں ہیں ان پہ کاربند رہیے، یہ منشور ہے مبلغین کے لیے۔ جو یہ 7 نمبر تک آیات جو ہے، پہلی تو خیر یا المدثر صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، باقی 2 سے لے کے 7 جو ہے اس کو پڑھیے، بار بار پڑھیے اور دین پر عمل کیجیے، خاص طور سے مبلغین کے لیے ہے۔ آگے جو فائدہ نوکرہ فی النقور ہے، آیت نمبر 8، ای نفخ فی الصور، یعنی جب قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا تو وہ دن کفار کے لیے بڑا سخت ہوگا، ڈرانے کے لیے ظاہر کہ ان کی کوئی تدبیر کام نہ آئے گی، ان کا کوئی بہانہ عذر قابل قبول نہ ہوگا، ان کی ساری آسیں اور امیدیں ٹوٹ جائیں گی کچے دھاگے کی طرح۔ اور ناقور جو ہے نا، فن ناقور، ناقور جو ہے یہ ہے فاعل کا وزن ہے، اور وہ آلہ ہے، وہ انسٹرومنٹ ہے جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور قیامت برپا ہوگی، 2 دفعہ پھونکیں گے۔ اس آلے کی حقیقت، شکل و صورت اللہ کریم نے ہمیں اس سے آگاہی بخشی، نہ ہم اس کے مکلف ہیں اور نہ اس کی تحقیق کا حکم دیا گیا، اور نہ ہمیں کوئی ایسے کام میں پھنسنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ بس ناقور ہے، کوئی آلہ ہے جس میں وہ سور پھونکیں گے تو ہر چیز درم برم ہو جائے گی، اسی کا نام قیامت ہوگا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معافی چاہتا ہوں، ٹائم بہت ہو گیا۔